محمد کی آغوش میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی عظمت یہ ہے کہ رسول ایک ساتھ دو وزن کے حمایت کرنے والے ہیں، دو وزن کے حمل کرنے والے ہیں، دو وزن ایک ساتھ اٹھا لینے والے ہیں۔ محمد کی شان یہ ہے کہ ثقلین کو ایک ساتھ اٹھا لینا رسول اللہ کی فضیلت ہے۔ بس اشارہ و بات تمام۔ یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے کہ وزن ثقلین پیغمبر ایک ہی وقت میں اٹھا لینے والے ہیں۔ شاب ابی طالب میں نہ جانے کتنی مرتبہ پیغمبر کو اٹھا کے آغوش میں، کبھی طالب کے بستر پر، کبھی جعفر کے بستر پر، کبھی عقیل کے بستر پر پیغمبر سلا رہے ہیں، پیغمبر کو ابو طالب سلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے عظمت ابو طالب کہ ایک ساتھ جو دو وزن اٹھا لے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کو بڑھاپے میں آغوش میں اٹھا لے اسے ابو طالب ہے۔ صلوات برابر محمد تمام ہے یہ جناب۔ دین پر، اسلام پر، اس دنیا میں اگر احسان ہے تو صرف و صرف ابو طالب کا احسان، ابو طالب کا خون ہے کہ جو اسلام پر احسان کر رہا ہے۔ یہ جو علی اکبر کے سینے سے کربلا کے میدان میں خون ابل رہا ہے، یہ خون ہے ابو طالب۔ یہ جو عباس کے سینے پر مشق کا نشانہ لے کے کربلا نے تیر مارا ہے، جس کے نتیجے میں پانی اور خون ایک ساتھ بہ رہا ہے، تو یہ عباس کے سینے کا خون نہیں ہے بلکہ خون ہے ابو طالب۔ یہ جو علی اصغر کے گلے سے خون ابل رہا ہے، یہ ابو طالب کا خون۔ انتہائی ہے کہ یہ زیر خنجر عصر کے وقت کربلا کی سرزمین پر بہہ کے خون کربلا کی خاک کو خاک شفا بنا رہا ہے، یہ ابو طالب کا خون۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہن کے شام و کوفہ کی طرف جا رہا ہے، یہ ابو طالب کا خون۔ صرف یہی نہیں، یہ جو شام کے زندان میں 4 برس کی عمر میں بچی دم توڑ رہی ہے، یہ ابو طالب کا خون۔ یہ خون ابو طالب ہے جو مسلسل اسلام کے نام پر پایا جا رہا ہے۔ بس قبلہ آگ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ آمادہ بگریہ ہو گئے، خدا آپ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس مجلس تمام ہے، آج دوسری ربیع الاول ہے۔ یہ دن وہ ہیں کہ اب اہل حرم مدینے پہنچ رہے ہیں۔ ہاں عزیزاں، مدینے پہنچ رہے ہیں۔ جب قافلہ کربلا کے لیے نکلا تھا تو بچے ساتھ تھے، ہماری یہاں کثیر تعداد میں تھیں، لیکن جب قافلہ لٹ کے آیا تو ام کلثوم کہہ رہی ہیں ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم لٹ کے آئے، ہم لٹ کے آئے۔ جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، واپس آئے تو گودیاں ادھر چکی۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ بس مجلس تمام، قافلہ مدینے کے باہر ٹھہرایا گیا، قافلہ مدینے کے باہر ٹھہرایا گیا۔ بشیر نے مدینے میں جا کے خبر کی، نانا اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل لیرا، جان مدینہ حسین کربلا میں مارے گئے، تنے اثر کربلا کی خاک پر پڑا ہوا تھا، سر نو کے نیزہ پر بلند تھا۔ بشیر کے مرثیے سے اہل مدینے والوں نے گریہ کرنا شروع کیا، لوگ جوگ در جوگ بشیر کے گرد جمع ہونے لگے۔ ادھر مدینے کے باہر قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ بس مجلس تمام ہوئی، آپ کے چوتھے امام بی بی زینب کے قریب آئے۔ وہ بھی اماں ہم مدینے میں کب داخل ہوں گے؟ بی بی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے لال میں عصر کے وقت داخل ہوں گی۔ عصر کا وقت قریب آیا، زینب مدینے کی گلیوں سے ہوتی ہوئی روضہ رسول پر پہنچی، دور سے نانا کی قبر کو دیکھا، قریب قبر پیغمبر زینب نے اپنے کو گرا دیا، گھٹنیوں چلتی ہوئی رسول کی قبر پر آئیں۔ آنے کے بعد عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم مجلس تمام کہنے لگی نانا نواسی لٹ کے آئی ہے، آپ کے نواسے کے گلے پر خنجر چل گیا، اے نانا آپ کا بات کربلا میں لوٹ لیا گیا، اے نانا ہمارے بازوؤں میں رسی باندھی گئی۔ عجیب جملہ کہا، اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنی بازوؤں میں رسیوں کے نشان بھی دکھاتی۔ یہ کہہ کے کہنے لگی کہ جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو سوغات سفر ساتھ لاتا ہے، مگر میں لٹ کے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا نکالا، نکال کے قبر پیغمبر پر رکھ دیا۔ اے نانا یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے، پر رسول کی قبر لرزنے لگی، آواز بی بی کرتا اٹھا لے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ابھی وہ زینب نے کرتا اٹھا
مگر کہتی جاتی تھی لہو میں ڈوبا کرتا نہ برداشت کر سکے. ارے میں نے اپنی آنکھوں سے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا, لاش کو دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے, خیموں میں لگتی الا لعنت اللہ سيعلم الذين ظلموا ينقلبون انا لله وانا الیہ ربنا تقبل منا انك انت رات 4 ربیع الاول کو وقت کی پابندی سے 8:30 بجے اس کے خانے میں بدائی مجلس منعقد ہوگی. مولانا ابو طالب صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے, آپ حضرات سے شرکت کی گزارش.